بخیل شخص کو اپنے مشورے میں ہرگز شریک مت کرو، کیونکہ وہ تنگ دستی کا خوف دلا کر تمہاری ہمت توڑ دے گا۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی سے زندہ رہو۔ غصہ کسی چیز کو جوڑنے کے بجائے تقسیم کرتا ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہے جو لوگ آپ پر پھینکتے ہیں۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکال لے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ بعض زخم دل میں بسائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، نہ بتائے جاتے ہیں۔ وقت ان کی پرورش کرتا رہتا ہے اور وہ یوں ہی پلتے رہتے ہیں ہماری روح کی آغوش میں۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کچھ چیزیں کھانے میں کڑوی ہوتی ہے مگر ان کا اثر اچھا ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ لہجے سخت ہوتے ہیں مگر یہ ہمارے حق میں اچھے ہوتے ہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ خوشی سے تقسیم کی جانے والی چیز تمہارے لیے ایک عظیم خزانہ بن کر دوبارہ پیش ہو جاتی ہے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت اللہ پاک کسی کسی کو دیتا ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ لوگ اتنے سادہ ہیں کہ سمجھتے ہیں خدا شکر میں چھپی شکایت نہیں سمجھتا۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سارے سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، خواہ وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ بھوک اور مسکینی میں زندگی گزارنا کسی کمینے کے سامنے دست سوال کرنے سے بہتر ہے۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ علم اتنا حاصل کرے کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ اپنے خیالات کو قابو میں رکھے، یہ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں اور انسان کے الفاظ اس کے اعمال بن جاتے ہیں۔ دنیا قدیم ہے لیکن اس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا۔ انسان کی بدترین زندگی جوانی کی غربت ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سام کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آپ دوسروں سے عزت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ کمال ہوتا ہے وہ انسان جو خود ٹوٹ کر بھی دوسروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہو۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ زندگی کبھی کبھار سرد اندھیری رات میں غول سے بچھڑی ہوئی کمزور چڑیا کی طرح بے بس ہو جاتی ہے۔ میں تو کب کی مٹ گئی ہوتی، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنی حقیقی خالق اور رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔
مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپائے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتن نہیں بدلتا۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ اچھی زندگی ہمیشہ اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے ملتی ہے۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ منزل تو ملے گی بٹ ٹکر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کو شدت سے یاد کرتا ہوگا تو یہ علامت ظاہر ہوگی۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر وہ شدت سے آپ کو یاد کرتا ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ اسے یاد کرتے ہنستے یا رونے لگیں گے۔ اگر ایسا ہو تو سمجھو وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ کسی کی ناراضگی کو اتنا تول نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔